محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت اور رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اب وہ منصب، وہ مرتبہ اسے منتقل ہو رہا ہے، اور اس امامت کی منتقلی کے لیے بطور علامت ہے تحویل قبلہ، کہ وہ جو قبلہ رہا بیت المقدس یروشلم، اب وہ ہمیشہ کے لیے متروک ہو رہا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے۔ اس کے ضمن میں ہم نے پہلی آیت پڑھ لی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے نادان، ناسمجھ، بے وقوف لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے، اس لیے کہ حضور نے ہجرت کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اس پر مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے، اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کذالک میں اشارہ ہو رہا ہے کہ در حقیقت یہ تحویل قبلہ علامت ہے اب اس بات کی کہ وہ تحویل امامت ہو رہی ہے، جس کے لیے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت مسلمہ، امت وسط، خیر امت کی شکل دی، یعنی یہ غرض تاسیس ہے تمہاری بحیثیت امت محمد، امت مسلمہ، تاکہ تم گواہی دو، حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد گواہی دے، حجت قائم کرے تم پر۔ اب اس کے بعد ساری بحث جو ہے وہ تحویل قبلہ کی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اگرچہ آج تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی معمولی سی بات تھی، اس میں کون سی بڑی قیامت آ گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر بڑا ایک مخالفانہ طوفان اٹھا دیا یہودیوں نے۔ یہودی 3 ان کے بڑے طاقتور قبیلے مدینے میں موجود تھے۔ اب تک وہ یہ محسوس کر رہے تھے، انہیں کچھ اطمینان تھا کہ یہ نئی امت جو ہے یہ ہماری تابع ہے، جبکہ یہ ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے ہی پیچھے چلنے والے ہیں، لہذا کوئی تشویش کی بات نہیں۔ اب جبکہ یہ نیا قبلہ ہو گیا تو اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ مسئلہ کچھ مختلف ہے، اب تو یہ ایک نئی امت جو ہے وجود میں آ گئی ہے۔ اس حوالے سے اب ان کے اندر وہ مخالفانہ طوفان ان کے اپنے دلوں میں جذباتی سطح پر اٹھا، اور پھر انہوں نے اس کو ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کی شکل دی، جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان بھی سادہ فطرت لوگ وہ بھی متاثر ہو گئے، اس لیے کہ بظاہر دلیل بڑی قوی تھی کہ نماز جیسی اہم چیز، جو کہ اصل یوں سمجھیے کہ رکن رکین ہے دین کا، ساری عبادات میں اولین عبادت، اول جس کو وہ کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جان گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت، اور اس کا قبلہ بدل گیا۔ اب اگر 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ قبلہ غلط تھا تو ہماری نمازیں ضائع ہو گئی، اور خاص طور پر جو لوگ اسی دوران میں فوت ہو گئے، چلیے ہمیں تو پھر بھی موقع مل گیا کہ ہم تلافی کر لیں، قضا دے دیں ان 16 مہینوں کی نمازوں کا، لیکن جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو ایمان ہی جاتا رہا، اس لیے کہ نماز ہی اگر نہ ہوئی ان کی تو معلوم ہوا کہ نماز تو جڑ ہے، بنیاد ہے دین کی، ایمان کی، تو وہ تو گویا کہ بڑے گھاٹے میں رہے۔ اور یہ دین کیا ہوا کہ جس کا قبلہ ہی معین نہیں، ابھی شمال کی طرف رخ تھا، اب جنوب کی طرف رخ کر لو۔ تو یہ اتنا بڑا طوفان تھا اس وقت کہ اس کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ابھی جو تلاوت ہوئی ہے کتنی مرتبہ تکرار ہو رہی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھر اس کے بعد فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اس کے بعد پھر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اس پر پھر مختلف اعتبارات سے بحث کر کے اس مخالفانہ پروپیگنڈے کی بھی نفی کی گئی، اس کا ازالہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو تشفی دی گئی، تسلی دی گئی کہ تمہاری یہ ساری تشویش جو ہے یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو کہ میں نے صرف اس لیے عرض کر دیا ہے کہ بار بار یہ بات آئے گی کہ اس مسئلے کی سنگینی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، یہ بلا ضرورت تو بات نہیں ہو رہی، اس میں تو اضافہ کیجئے کہ 2 رکوع پہلے بھی یہ بات کہی گئی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اصل میں تو اس پوری بحث کی تمہید وہاں سے شروع ہو گئی تھی، 14ویں رکوع سے شروع ہو گئی تھی، اور پھر 2 رکوعوں کے بعد پھر اس کا اعادہ ہوگا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر۔ یہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا یہی نہیں ہے اصل نیکی، اصل نیکی کوئی اور شے ہے، سخن شناس نئی دل برا خطا اینجاست،
تم اگر تشویش محسوس کر رہے تو اس لیے کہ حقیقت بر، نیکی کی اصل حقیقت ابھی تم پر منکشف نہیں ہوئی. تم نے ظواہر اور مظاہر کو اصل شے سمجھ لیا ہے، حالانکہ ظواہر اور مظاہر اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ اصل اہمیت تو وہ روح بر و تقویٰ ہے کہ جو پوری شخصیت میں سرایت کر جاتی ہے، اور پھر وہ انسانی شخصیت کا یہ حیولہ سامنے آتا ہے جو اس آیت بر میں، جو آیت سورۃ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت ہے، ہمارے منتخب نصاب کا دوسرا سبق اس پر مشتمل ہے، وہ پورا ایک انسانی کردار کا حیولہ آ جاتا ہے. تو میں اس کی تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ یوں کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ اپنے پھیلا لیں، آپ کا پورا جسم درمیان میں، تو یہ ہے در حقیقت وہ دو رکوع، 17واں رکوع 18واں رکوع جو ابھی میں نے تلاوت کیا، آپ نے سماعت فرمائے، یہ تو ہے اصل بحث، ان میں تو ہے ہی بحث پوری تحویل قبلہ کی. لیکن یوں ہاتھ کیجئے تو دو رکوع پیچھے وہ پھر آیت موجود ہے کہ جہاں سے وہ بحث شروع ہوئی تھی، یعنی للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. ادھر کا آیت اس کا حاضر وسیع کیا آپ نے، اس کو ایکسٹینڈ کیا، تو پھر دو رکوعوں کے بعد پھر وہ آیت آ رہی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. گویا کہ یہاں سے وہاں تک بحث چل رہی ہے تحویل قبلہ کی، اگرچہ جو اس کی اصل بحث ہے وہ ان دو رکوعوں میں. اب آئیے بس اس سے زیادہ ہم آج اس تمہید پر وقت صرف نہیں کریں گے. فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے، یعنی یہ 16 ماہ جو آپ کا قبلہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں ٹھہرایا، نہیں قرار دیا، نہیں بنایا، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم دیکھیں، من یتبع الرسول، کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں، رسول کی بات کی پیروی کرتے ہیں، رسول کا کہنا مانتے ہیں، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان کو جدا کر دیں، ممیز کر دیں ان لوگوں سے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ. یہاں اصل حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ 2 دفعہ جو چکر چلا، یہ کیوں چلا، اس کی حکمت کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم اور دانا انسان کا بھی کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فیصلہ یہ بغیر حکمت کے کیسے ہے؟ حکمت ہے، اس کو سمجھو. لیکن پہلے نوٹ کیجئے کہ وما جعلنا میں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ پورے قرآن میں کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں حضور کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قبلہ جو تھا یہ ہم نے مقرر. اب اس کا مفہوم کیا؟ پہلا مفہوم، اور وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وحی خفی کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں کہ حضور کو وحی صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی. قرآن مجید ریکارڈ ہے وحی جلی کا. وحی جلی یہ وحی مطلوع کہلاتی جس کی تلاوت کی، اور یہ وحی باللفظ، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک وحی خفی ہے کہ ایک مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتار دیا جاتا تھا، اسے ہم القاء بھی کہتے ہیں، الہام بھی کہتے ہیں. یہ القاء اور الہام جو ہے عام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو جب القاء و الہام ہوتا ہے تو وہ بھی قطعی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے درجے میں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر دینے کا حکم خواب میں ملا ہے، وہ وحی جلی نہیں تھی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. نبی کا خواب بھی وحی ہے، لیکن یہ جو چاہے رؤیا صالحہ ہو، چاہے وہ کوئی الہام ہے، کوئی القاء ہے، نفس فی الروع ہے، یہ تمام چیزیں جو یہ وحی خفی کہلاتی. تو معلوم ہوا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ آپ اب نماز کے لیے اپنا رخ یا وہ شلم کی طرف کیجئے، شمال کی طرف. ایک اس کی تعویل یہ. دوسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو، لیکن جو اجتہاد نبوی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیم کر لیا جائے، اس کو ریکگنائز کر لیا جائے، ایکنالج کر لیا جائے، وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے. اس کو اصطلاح شریعت میں، بلکہ حدیث، فن حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے. حدیث کہتے ہیں ہم جس کو خبر کہتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر ہے. کیا معنی؟ یا تو کوئی بات حضور نے فرمائی وہ حدیث ہے، یا کوئی کام حضور نے کیا وہ بھی حدیث ہے، یا کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے روکا نہیں، یہ بھی گویا کہ امپلائڈ ہے ریکگنیشن اور امپلائڈ پرمیشن اس کے اندر ہو گئی کہ حضور کے سامنے ایک کام ہوا اور حضور نے اس تقریر کے معنی یہ ہے. یہاں پہ تقریر وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں،
بلکہ تقریر برقرار رکھنا، کسی چیز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا۔ حضور نے کوئی کام، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی فعل کیا، کوئی کام کیا اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، روکا نہیں، تو گویا کہ وہ بھی شریعت کا جز بن گئی، اب یہ وہ دلیل بن گئی۔ اگر غلط ہوتی تو حضور روک دیتے۔ اسی طرح حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے روک ٹوک نہ آئے، آپ کو منع نہ کیا جائے، تو اجتہاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے تو یہ اللہ کی تقریر ہے، اور یہ گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اسے ریکگنیشن مل گئی، اللہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہو۔ ایک دوسری تعویل یہ، اب یہ کہ یہ اجتہاد کیوں تھا، کس بنیاد پر تھا؟ اگر تو یہ وحی خفی تھی، اللہ کا حکم تھا براہ راست، تب تو یہ سوال اٹھتے ہی نہیں۔ وہ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ خود جانتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا، یحکم ما یرید، جو حکم چاہتا دیتا۔ اگرچہ ہمارا اجمالی یقین ہے کہ وہ حکمت پر مبنی ہے، لیکن اجتہاد اگر حضور کا تھا جسے کہ اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا اور تقریر خداوندی کے ذریعے سے وہ گویا کہ منسوب ہو رہا ہے اللہ کی طرف، تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے اجتہاد کی بنیاد کیا ہو سکتی۔ آپ کے اجتہاد کی ایک بنیاد یہ ہو سکتی تھی کہ اصول ہے، یہ دین کے معاملے میں چونکہ تسلسل ہے، یہ وہی دین چلا رہا ہے آدم سے اور محمد الرسول اللہ تک، دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو چیز سابقہ امت کی منسوخ نہ ہوئی ہو وہ گویا کہ برقرار ہے، کیونکہ جب تک کہ اس منسوخی قبلہ کا حکم نہیں آیا تو سابقہ امت کا قبلہ ہی گویا کہ مسلمانوں کے لیے وہ واجب الاتباع ہے، اس لیے کہ سابقہ امت وہ جس شریعت پر تھی وہ بھی تو شریعت خداوندی تھی، اور اس کا جب تک کہ کسی معاملے میں اس کی منسوخی نہیں ہو جاتی، یہی وجہ کچھ عرصے پہلے وہ آیت آ چکی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، تو گویا کہ سابقہ شریعت کی جو شے منسوخ نہ ہوئی ہو اور جب تک اس کی منسوخی کا اعلان قرآن میں نہیں ہوتا وہ شے قائم رہے گی۔ یہی وجہ ہے حضور تشریف لائے مدینے میں، آپ نے دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے، اس لیے کہ سابقہ امت کا تعامل ہے، سابقہ امت کی چیز ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی نیا حکم قرآن میں نہیں آتا وہ ہم پر بھی لاگو ہے۔ اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے بہت اہم مسئلہ ہے رجم کا۔ رجم جو شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں وہ تسلسل ہے شریعت موسوی کا، تورات کا حکم ہے کہ جس کو حضور نے پھر قائم رکھا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے برقرار کیا رکھا ہے، حالانکہ اس کے لیے قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید میں اس کی تنسیخ کا نہ آنا دلیل قطعی ہے کہ وہ رجم جو ہے برقرار رہے گا، اس لیے کہ سابقہ امت میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے۔ تو اس اصول کو اچھی طرح جان لیجئے کہ حضور کا یہ اجتہاد اس اصول پر مبنی ہو سکتا ہے کہ سابقہ امت کا جو تسلسل ہے اسی کو برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ وہ منسوخ نہ ہو۔ اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے ضمنی، کہ حضور نے مصلحت کو بھی دیکھا، اور وہ مصلحت یہ کہ فوری طور پر ابھی جو بہت سے مسائل ہیں قریش کو کنفرنٹ کرنا ہے، ابھی آپ کی دعوت جو ہے اور انقلابی جدوجہد جس نئے مرحلے میں داخل ہوئی تھی تو اس میں اصل ٹارگٹ تو قریش تھی، لبریشن آف مکہ، کیونکہ حرم جو ہے اور وہ مرکز توحید مشرکین کے تسلط میں ہے۔ تو اس وقت جس حد تک بھی ممکن ہو سکے دوسرا فرنٹ نہ کھولا جائے، یہودیوں کے ساتھ ابھی کنفرنٹیشن کا آغاز نہ کیا جائے، تو ایک مصلحت بھی آیا یہ حضور کے اپنے اجتہاد کی بنیاد تھی یا نہیں، لیکن یہ مصلحت فی الواقع تو حاصل ہوئی، اس لیے کہ آپ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ بریدنگ سپیس مل گئی، آپ کو وہ وقت مل گیا کہ جس وقت کے دوران میں آپ نے کنسولیڈیشن جو ہے مکہ مدینے کے اندر اپنی حیثیت کو پوری طرح مستحکم کر لیا، مسلمانوں میں مواخات کرا دی، یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت کا رشتہ اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا، پھر یہ کہ آپ نے اسی عرصے کے دوران وہ 8 جو ہے مہمات بھیجی ہیں، یہ سب کے سب اسی عرصے میں ہو رہا ہے۔ اگر وہ گھر پر بھی فرنٹ کھل چکا ہوتا، اگر اوپن اور ڈائریکٹ ہاسٹیلٹی یہود کی طرف سے بھی شروع ہو جاتی، تو آپ یکسو ہو کر اقدام، جسے ہم نے کہا ہے منہج انقلاب نبوی میں کہ اقدام کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد، حضور اس طرح یکسو ہو کر اپنے اس اقدام کے مرحلے پر اپنی توجہات کو مرکوز نہ کر سکے۔ یہ مصلحت بالفعل تو ظاہر ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آیا حضور کے پیش نظر بھی یہ تھی یا نہیں، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور آیا یہ حضور کا اجتہاد اس بنیاد پر تھا یا نہیں، یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیز بھی قطعی نہیں ہے کہ یہ حضور کے اجتہاد ہی پر مبنی بات تھی،
بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها یہ وحی خفی کی بنیاد پر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی خفی کے ذریعے سے حضور کو یہ حکم دیا گیا۔ بہرحال اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لنعلم کا ترجمہ میں نے کیا تاکہ ہم دیکھ لیں، تاکہ بات واضح ہو جائے، تاکہ کھل جائے، اس لیے کہ یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدع نہیں ہوتا، یہ بدع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اہل تشیع اور معتزلہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے۔ کیا مانی؟ کسی شے کے وقوع میں آنے کے بعد علم ہونا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر شے ازل سے معلوم ہے، اس کا ازل مکمل، اس کا علم مکمل ہے ازل سے، کوئی شے بھی کسی شے کے وقوع کے بعد اس کے علم میں نہیں آتی، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ بات جو ہے وہ جو عقلیت پرست لوگ ہیں یا عقلیت گزیدہ لوگ ہیں، جو ریشنلزم کے متوالے ہیں، پھر ان کے لیے یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے، آسانی سے ہضم نہیں ہو سکتی، پیلیٹیبل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا بھی ہو، اور وہ ان کے لیے دلیل یہی ہے لنعلم، تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم دیکھیں، ہم ترجمہ کرتے تاکہ ہم دیکھیں، واضح کر دیں، اگرچہ لفظی ترجمہ وہی ہے، تاکہ ہم جانیں، لنعلم من يتبع الرسول، ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے۔ لیکن یہ کہ اہل سنت کا جو ترجمہ ہے وہ میں اس سے پہلے بھی ہمارے سورہ عنکبوت میں بھی یہ آتا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تو جان کر رہے گا اہل ایمان کو اور اللہ جان کر رہے گا منافقین کو، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ جان کر رہے گا جھوٹوں کو بھی اور اللہ جان کر رہے گا سچوں کو بھی۔ تو گویا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں، یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے، ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، حق کا حق ہونا ثابت، حجت قائم ہو۔ تو یہ یہاں پر بھی ترجمہ کیجئے اِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہماری حکمت یہ تھی کہ ہم ظاہر کر دیں، کھول دیں، لوگوں پر عیاں کر دیں، من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، جدا جدا کر دیں ان لوگوں کو کہ جو رسول کا اتباع کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے۔ کیا معاملہ؟ اب یہ دیکھیے اس کا 2 مرتبہ اطلاق ہوا ہے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ جو مکے کے مسلمان تھے، مہاجرین جنہیں اب ہم کہیں گے جو آ گئے مدینے، یا بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ضعفاء بھی تھے، کمزور لوگ بھی تھے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم رہے، اس کی روایات کافی ملتی کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے مکے میں تو استقبال قبلتین کر، یعنی ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے اور یروشلم بھی سامنے، اور یہ فزیکلی پاسبل تھا، اس لیے کہ مکے کے شمال میں ہی ہے مدینہ اور اسی لائن میں سیدھا یروشلم بھی ہے۔ تو اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ کہ وہ جو رکنین کہلاتے ہیں، 2 رکن، رکن یمانی اور جو رکن وہ اسود جو ہے جس پہ حجر اسود ہے، اگر ان دونوں کے مابین کھڑے ہیں آپ اور خانہ کعبہ سامنے ہے تو گویا کہ استقبال قبلتین، بیک وقت 2 قبلوں کا آپ استقبال کر رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہی یروشلم جو ہے وہ بھی سامنے ہے۔ اب ہجرت کے بعد یہ ممکن نہیں تھا، تو لہذا فیصلہ اب یہ ہوا، چاہے وہ وحی خفی سے ہوا چاہے حضور کے اجتہاد سے ہوا، یہ بحث میں کر چکا ہوں کہ اب یروشلم کی طرف رخ ہوگا، اور یہ بہت بڑا امتحان بن گیا مکے کے لوگ، اس لیے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی ایک مذہبی حیثیت تو ابھی قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے واضح ہو رہی ہے، ان کے لیے یہ نیشنل مونومنٹ تھا، ان کی نسلی یادگار، ان کی خاندانی قومی یادگار، اس کو ایک قومی تقدس کا درجہ حاصل تھا، اس کی طرف پیٹھ کرنا یہ ان پر طبعاً بہت شاق گزرا۔ لیکن یہ کہ اسی شے سے پورا ٹیسٹ ہو گیا کہ کون شخص واقعتاً محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے، کہ جو حکم آپ نے دیا اس کی پیروی کرنے، اور کون وہ ہے کہ جو اپنی سابقہ جو عصبیتیں ہیں، جو اپنی قومی یا نسلی عصبیتیں ہیں، کون ابھی ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ آپ کا تعلق اپنی قومی اور نسلی اور روایتی عصبیت کے ساتھ مضبوط ہے تو اب اس تحویل قبلہ کو، یعنی تحویل قبلہ جو ہوا کعبے سے ہٹ کر اور یروشلم کو قبلہ بنانا، یہ ان کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان بنا۔ لیکن یہ کہ بہرحال صحابہ کرام کا جو ایمان جس درجے گہرا ہو چکا تھا، اس سے جو مظہر اس کا سامنے آیا وہ یہی ہے
کہ کوئی بھی نہیں تھا مسلمانوں میں سے کہ جس نے وہ مکے کے لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اس قبلے کو، نئے قبلے کو، جو نسلی اعتبار سے ان کے لیے بالکل اجنبی شے تھی، ان کی روایات کا کوئی تعلق یروشلم کے ساتھ نہیں، ان کے ہاں سرے سے کوئی تقدس کا معاملہ یروشلم کا ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ اس کی طرف رخ کرنا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے، اور اسی وجہ سے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ رسول کے ساتھ اٹیچمنٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہے یا نہیں، ممن یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم واضح کر دیں کہ کون رسول کا اتباع کرنے والے، اس لیے کہ اصل جو ہے، جو اقبال نے کہا ہے، شعر بہت عمدہ شعر ہے، مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ دین تو اصل میں نام ہے محمد الرسول اللہ کے اتباع، پیروی محمد کی۔ آخر قرآن کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں تو حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا معلوم اللہ کا کلام؟ در حقیقت ہمارے لیے تو وہ بھی اطاعت ہے رسول کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ در حقیقت رسول اللہ کے احکام بھی ہمیں رسول کے ذریعے سے مل رہے ہیں۔ تو جس چیز کو پختہ کرنا مقصود ہے وہ رسول کی اطاعت اور رسول کا اتباع، اس میں اللہ کی اطاعت تو گویا کہ امپلائڈ ہے، البتہ جو اصل اطاعت تھی اس وقت جو لوگوں کے لیے امتحان بنتا تھا وہ تو اس شخص معین کی اطاعت تھی، محمد ابن عبداللہ، اس کی اطاعت، اور یہ شاخ گزرتی تھی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں بہت مرتبہ کہ منافقین پر سب سے زیادہ شاخ گزرنے والی یہی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب قتال کا معاملہ ہوا تو اولاً حضور کا حکم تھا، ابھی قرآن مجید میں صریح حکم نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر یہ قتال کا معاملہ ہے تو کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی، پھر وہ صورت بھی نازل ہوئی، ان پر حجت آخری قائم کر دی گئی۔ لیکن بہرحال اصل میں جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے تو اصل دلیل آپ کا فرمان جو ہے وہ اصل دلیل مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ حقیقت میں محمد الرسول اللہ دی ہماؤست کا جو معاملہ ہے تو اس کو یہاں سے بھی آپ اخذ کر دیجئے کہ اللہ لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اپنی سابقہ قومی اور اپنی روایتی عصبیت کی وجہ سے وہ ایڑیوں کے بل جو ہے لوٹ جائیں، یہ کیا ہم نہیں پیروی کر سکتے؟ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ابراہیم کا بنایا ہوا یہ گھر ہے، ہم تو ملت حنیفی پر ہے، ہم نے تو اب تک یہی سمجھا تھا کہ محمد اسی ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا قبلہ بدلوا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہیں، ایمان اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ جو آپ فرماتے، جو آپ کا حکم، جو آپ کا فرمان، جب ہم نے مانا آپ اللہ کے رسول ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ہر قول کو تسلیم کریں، آپ کے ہر فرمان پر لبیک کہیں، یہ ایمان کا اصل ٹیسٹ۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبیہ۔ اب جب تحویل ہو رہی ہے تو دوسرا مرتبہ امتحان ہو گیا۔ اب امتحان ہو گیا، فرض کیجئے کوئی یہودی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، فرض کیجئے عبداللہ ابن سلام اس وقت تک ایمان لا چکے ہو، مجھے تحقیق نہیں ہے کہ وہ کس مرحلے پر ایمان لائے، لیکن اگر کوئی یہود میں سے تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے، ان کے لیے اب امتحان بن گیا کہ اب وہ یروشلم کی طرف پیٹھ کریں، گویا کہ ان کی بھی وہ روایت کا جو معاملہ ہے، ان کی بھی جو عصبیت قومی تھی، اس کے اوپر ضرب لگ رہی ہے کہ اب رخ کرو اس خانہ کعبہ کی طرف جو تاحال تو متقدہ ہے، 360 بت رکھے ہوئے اس کے اندر، اب تک تو وہ مرکز ہے شرک کا، بت پرستی کا، اس کی جو فیکچول پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے، لیکن فرمان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا حکم تو خاص طور پہ اللہ کی طرف سے بھی آ گیا، تو یہ گویا کہ دو طرفہ امتحان بن گیا۔ یہ امتحان لینا اللہ فرما رہے ہیں، یہ حکمت تھی کہ ہم نے کچھ عرصے کے لیے وہ قبلہ درمیانی عرصے کے لیے معین کیا اور اب اس کی ہم تحویل کر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ ان یہاں پر انا کے معنی میں، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا امتحان۔ یہ اصل میں بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پیشانی کے بل لٹا لیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بات آئی ہے، بس ابراہیم بس واقع ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی ممتحن کی طرف سے شاباش کا اب اس سے زوردار انداز نہیں ہو سکتا کہ وہی واقعتاً امتحان بڑا کڑا تھا، اے ابراہیم شاباش ہے تمہیں کہ تم اس کڑے امتحان کے اندر بھی پورے اترے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی یہ کہ ممتحن جو ہے اسے بس کرنی پڑی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا
اس نے تو اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری. حکم کی فرما برداری تو اس کا نام ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین فلما اسلم وتله للجبین. بالکل وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے. یہ امتحان معمولی نہیں تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات تھی. الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان کے کہ جنہوں اللہ نے ہدایت دے. یہاں یہ ہدایت کا لفظ آیا اس معنی میں جو سورہ تغابن میں ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو حقیقتاً ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا کی. سر تسلیم خم ہے یار میں آئے، جو حکم ہے حاضر، یہ ہے ہدایت. تو الا ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ایمانکم. اور اے مسلمانوں، اس تشویش میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ جو فوت ہو گئے ان کے ایمان ضائع ہو گئے، یا تمہاری 16 مہینہ کی نمازیں ضائع ہو گئی. نہیں، وہ بھی حکم رسول کا تھا. نمازیں ادھر پڑھی، وہ نمازیں بھی پوری ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے. اور یہ بھی حکم اب رسول کا اور اللہ کا تمہارے سامنے آ رہا ہے. اب یہ نماز پڑھو گے تو چونکہ یہی اب حکم ہے، یہ نمازیں بھی صحیح ہیں اور درست ہے. کسی کی کوئی نماز ضائع نہیں. اور نماز کی عظمت کے اعتبار سے نماز کے لیے لفظ ایمان، چونکہ تشویش یہی ہو گئی تھی کہ ہمارا تو ایمان ضائع ہو گیا، خاص طور پر جو فوت ہو گئے اس عرصے کے دوران. چلیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے لیے تو امکان ہے 16 مہینے کی نمازوں کی بھی قضا دے لیں گے، لیکن یہ کہ جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے جس سورہ مائدہ میں آیت نازل ہوئی ہے. جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی. اگر ایسی بری شے تھی، حرام مطلق تھی، نجس شے تھی، تو ہم تو اب کسی کو 60 برس ہو گئے پیتے ہوئے، کسی کو 50 برس ہو گئے پیتے ہوئے. تو انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے تو وجود کے ہر سیل کے اندر شراب داخل ہوئی ہوئی ہے، یہ نجاست جو ہے اس سے ہم کیسے پاک ہوں گے؟ تو اس تشویش کے ازالے کے لیے وہ آیت نہ کہ کوئی نہیں، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اب تک جو کچھ کھا پی چکے اس میں کوئی جناح نہیں، کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں، کوئی ان پر الزام نہیں. جب تک کہ حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا تم شرابیں پیتے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. جبکہ وہ مسلسل ایمان کی طرف بڑھتے چلے گئے، جس وقت جو حکم آیا، جو مرحلہ آیا، بصر و چشم حاضر رہے. تو اب یہ جب تک کہ اس حرمت کا حکم آخری نہیں آیا تھا، جو تم نے کھایا پیا ہے، خنزیر کی حرمت کا بھی جب تک حکم نہ آیا ہو، اگر خنزیر بھی کھایا پیا ہے تو اس سے وہ کوئی تمہارے وجود کا جزو لازم نہیں بن گیا، اس لیے کہ وہ اس وقت تک جب تک کہ حرمت کا حکم نہ آیا ہو اس وقت تک وہ حرام ہے ہی نہیں. لہذا کوئی تشویش جو ہے، یہ چنتا جو تمہیں ہو رہی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس تشویش کو دور کر دو. وہی انداز یہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تو انسانوں کے حق میں رؤوف ہے، رحیم ہے. وہ کیسے ایسا معاملہ اس سے کیسے تم توقع کرتے ہو، اندیشہ رکھتے ہو کہ وہ ایسے خلوص کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازیں ضائع کر دے گا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. یہاں کننا کا لفظ محذوف ہے، قد کننا نرا. یہاں قد آیا ہے صرف تاکید کے لیے، اصل میں کننا نرا، ہم دیکھتے رہے تھے. یہ در حقیقت ماضی استمراری کے لیے. قد کننا نرا، ہم یقیناً دیکھتے رہے تھے اے نبی. تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. ایک حالت منتظرہ تاری تھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. کب یہ حکم آئے؟ یہ حالت منتظرہ، یہ آپ کا بار بار وحی کے انتظار میں، یہ آپ کی نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا. پہلے تو یہ دیکھیے کہ حضور کے ساتھ خطاب کا کیا انداز ہے، شفقت اور محبت اور عنایت اور التفات جسے کہتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے رہے یقیناً اے نبی، اے محمد، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم لازماً تحویل کر دیں گے، پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو لو اب پھیر دو اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر، اس کی جانب. وَمِنْ حَيْثُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. پہلے چونکہ صیغہ واحد میں حضور سے خطاب تھا، اب یہاں امت مسلمہ کو جمع کے صیغے میں. اور جہاں کہیں بھی اے مسلمانوں تم ہو، اسی کی طرف اپنا رخ کیا کرو نماز میں. وَمَا اللَّهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں بھی جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ حضور کیوں منتظر تھے، بار بار کیوں آپ کی نگاہ اٹھ رہے؟ اس کی تعویلات یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک تو بل بنائے طبع حضور کو بھی جو کعبے کے ساتھ محبت تھی، جب ہجرت کے لیے روانگی کے وقت جو ہے آپ لپٹے ہیں کعبے کے ساتھ، آپ نے فرمایا اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے، تو آپ پر شاخ گزر رہی تھی یہ کعبے کی مفارقت۔ تو اب یہ کہ وہ آپ کی محبت طبعی محبت، یہ طبعی محبت نسلی بھی ہو سکتی ہے، آخر طبع انسانی ہے۔ اگر ایک آپ کے شیر خوار بچے کا عالم نزا جو تھا اس کے اندر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، تو یہ کوئی منافی نہیں ہے، یہ طبع بشری ہے، یہ ایک فطرت انسانی ہے۔ تو خود اس کے ساتھ وہ ایک محبت، پھر یہ محبت اس علم کی بنیاد پر بھی کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا معاملہ، جیسا کہ ہم جو ہے جانتے ہیں کہ انبیاء کے علم کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے محدود پیمانوں سے اس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا، حضور کے علم میں ہو کہ اصل یہی ہے اور تحویل ہونی ہے، بس صرف ایک انتظار کی کیفیت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، دونوں امکانات موجود ہیں کہ جس کی بنا پر بار بار آپ کی نگاہ اٹھتی تھی کہ کب وہ حکم آئے، کب فیصلہ آئے، کب اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو اور ہم اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اس میں بھی بڑی عنایت ہے، جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ راضی، فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اب پھیر دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ پر، وحیث ما کنتم، اور یہ صرف محمد کے لیے نہیں ہے حکم، اے امت صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد، فمن حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اب یہ مستقل ہے ابد الآباد کے لیے، جہاں کہیں بھی تم ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں ہو، اپنا رخ تمہیں کرنا ہے اسی مسجد حرام کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اس پر میں بار بار حوالہ دے چکا ہوں، مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اور جس کا ترجمہ کیا مولانا اصلاحی صاحب نے، ذبیح کون ہے کے عنوان سے وہ چھپی تھی کتاب، اب بھی کہیں مل سکتی ہے۔ اس میں ثابت کر دیا ہے کہ تورات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اصل قدیم قبلہ یہی ہے۔ قرآن تو صراحت سے کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو پہلا گھر ہے جو بنا ہے، لہذا ہمیشہ سے قبلہ وہی ہے، قبلہ اول وہی ہے۔ یہ ہمارے ہاں قبلہ اول جو ہے کہہ دیا جاتا ہے کبھی مسجد اقصیٰ کو، یہ بات غلط ہے۔ مسجد اقصیٰ کہہ لیجئے، یروشلم کہہ لیجئے، جو بھی ہیکل سلیمانی کہیے، ٹیمپل آف سولومن، اس کی تو تعبیر ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کم سے کم 600 سال کے بعد، تو یہ تو معاملہ یوں سمجھیے کہ بہت ہی بعد کی شے ہے۔ تو حضرت ابراہیم بھی معمار ثانی ہے اس کعبے کے، یہ کعبہ کا تو میں نے جیسا کہ وضاحت سے عرض کر چکا ہوں، حضرت آدم اور حضرت شیس وہ باپ بیٹا در حقیقت اس کے اصل معمار اول ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ باپ بیٹا اس کے معمار ثانی ہے۔ تو یہ کہ اہل کتاب اس سے واقف ہے، ان کے علماء جانتے تھے، وہ جب وہ اپنا جو وہ صحرا کے اندر جب صحرا نوردی کر رہے تھے صحرائے تیہ میں، تب بھی اپنا خیمہ جو عبادت گاہ قربان گاہ کا خیمہ ایسے لگاتے تھے کہ اس کا رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوتا تھا، خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کے تذکرے میں قرآن مجید سے جو ہمیں ثبوت ملتا ہے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر ہی قبلہ رخ بنا لو، تو مسجدیں تو نہیں بنا سکتے، آل فرعون جو ہے وہ تمہارے لیے رکاوٹ بنیں گے، رکاوٹ ڈالیں گے، اپنے گھر ہی قبلہ رخ بناؤ۔ لیکن بہرحال نماز قائم رکھو، چاہے گھروں کے اندر، جیسے حضور بہت عرصے تک مکے میں وہ دار ارقم کے اندر نماز ادا کرتے رہے باجماعت مسلمانوں کے ساتھ، خانہ کعبہ میں آ کے نماز ادا کرنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، یعنی یہ جو مخالفانہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو طوفان انہوں نے اٹھا دیا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اصل جو حقیقت یہی ہے، اصل قبلہ یہی ہے، قدیم قبلہ یہی ہے۔ یہ تو عارضی تھا ایک قبلہ کے جو بنا تھا یروشلم کا، لیکن یہ کہ یہ اب اگر وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام حرکتوں سے ناواقف نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی چاہے آپ تمام دلائل پیش کر دیں ان اہل کتاب کو،
جن کو کتاب دی گئی تمام نشانیاں پیش کر دیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آیت آ چکی ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے نبی آپ کتنی ہی پیمپرنگ فرما لیں، کتنی ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ مدارات کا رویہ اختیار کر لیں، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے یہ یہود اور نصارہ آپ سے، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں، ان کے تابع نہیں ہوں گے، نہیں مانیں۔ وہی بات یہاں ہے، وَلَئِنْ أَتَاكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ہیں پیروی کرنے والے ان کے قبلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہو چکا، اللہ کا حکم آ چکا، اب آپ اس کی پیروی کرنا آپ کے لیے کوئی امکان نہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ ایک دوسرے کے، ان میں سے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی۔ اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگرچہ یروشلم شہر کی حیثیت سے اور ہیکل سلیمانی اس عمارت کی حیثیت سے یہود اور نصارہ دونوں کے لیے متبرک تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بھی شرقی اور غربی کونے کے اندر ان کے قبلے کا اختلاف تھا، کیونکہ حضرت مریم نے جو اعتکاف کیا تھا مکاناً شرقیہ، اور وہاں پر جو ہے ان کا جو معاملہ ہوا ہے فرشتے کے ساتھ جو سورہ مریم کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے، لہذا عیسائی وہ شرقی گوشے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں ہیکل کے، اور یہودی غربی کو جو اس کا گوشہ ہے اسے اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دوسرے شہروں سے تو اس میں فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن جب عین وہ ہیکل میں ہوں گے تب تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا نا۔ یہ جو معاملہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں جب پہنچے ہوتے ہیں مسجد حرام میں، تو سب کا رخ جو ہے وہ اسی بیت اللہ کی طرف ہے، سرکل ہے، ایک سرکل ہے، پھر دوسرا سرکل ہے، پھر تیسرا سرکل ہے، جو لیکن وہاں تو یہ نہیں ہوگا، یہودیوں کا رخ ہوگا غربی گوشے کی طرف جانب غرب، عیسائیوں کا رخ ہوگا شرقی گوشے کی طرف، تو عین ہیکل میں تو ان کے قبلے جدا ہو گئے۔ چاہے یورپ سے اگر کوئی وہ عبادت کریں گے تو یروشلم تو ایک ہی ڈائریکشن ہے، اس کے وہ ہیکل کا مشرق اور ہیکل کا مغرب، فاصلے سے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن عین جب ہیکل میں ہو گیا، اور ہیکل اب بننے والا ہے، بن کر رہے گا، یہ تھرڈ ٹیمپل اسے وہ کہتے ہیں، اب تھرڈ ٹیمپل اس کی کنسٹرکشن اب ہونے والی ہے۔ پہلا ٹیمپل وہ تھا کہ جو بنایا تھا حضرت سلیمان نے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو کہ پھر برباد کیا اور منہدم کیا اور ریز ٹو دی گراؤنڈ حد تک جو ہے وہ نبوکدنضر نے۔ سیکنڈ ٹیمپل اس کے بعد پھر بنا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں، وہ سیکنڈ ٹیمپل تھا، اسے گرایا ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں۔ اب یہ تھرڈ ٹیمپل ہوگا، سن 70 عیسوی سے لے کر 1924 برس ہو چکے ہیں، ان کا وہ ہیکل سلیمانی زمین بوس ہے۔ اب تھرڈ ٹیمپل، اب جب اسرائیلی ریاست بن گئی، یروشلم پر قبضہ مستحکم ہو گیا، اب سارے عرب ممالک جو ہے ان سے صلح کر رہے ہیں، اب انہیں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ اب یروشلم کے اندر مسجد اقصیٰ وہ کسی بہانے سے گرا دیں، کوئی آرٹیفیشل زلزلہ لے آئیں گے، کوئی جنونی تھے انہوں نے آگ لگا دی، ہم کیا کریں؟ ایک جنونی تھا جس نے کہ مسجد خلیل میں گھس کر کتنے افراد کو جو ہے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا، ایسے کوئی جنونی آ گیا تھا، ایک مرتبہ پہلے آگ لگا دی تھی، کوئی فینیٹکس ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، انہوں نے یہ کام کر دیا، گرا دیا ہے، کوئی دھماکہ کر دیا ہے۔ بہرحال اس کے لیے بہانہ تراشنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ کام اب انہیں کرنا ہے، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے میکسیمم 2-2.5 سال کا وقفہ ہے اس میں، اس کے بعد یہ بالفعل کام ہونا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل از ٹو بی بلڈ، لیکن اس ٹیمپل میں جب جائیں گے یہودی اور عیسائی، اب ان کا اتحاد ہے اس وقت، وہاں ان کے قبلے کا فرق ہو جائے گا، اگرچہ فاصلے سے ان کا قبلہ ایک ہی ہے، یروشلم ایک ہی شہر ہے اور ٹیمپل آف سولومن جو ہے وہ ایک ہی عمارت ہوگی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ العلم آ گیا ہے، ہمارا حکم آ گیا ہے، اب اگر آپ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، وہ جو میں نے عرض کیا کہ عین ممکن ہے کہ مصلحت حضور کے سامنے یہ رہی ہو، اور آپ کا اجتہاد اگر یہ تھا تو اس کا ایک امکانی جو ہے اس اجتہاد کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ معاملہ ابھی ایسا کیا جائے کہ کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ان سے شروع نہ ہو، اب اس کو پس منظر میں رکھیے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ جب کہ یہ العلم آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ،
تو پھر آپ خود ظالموں میں سے ہو جائیں گے معاذ اللہ، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں۔ مصلحت اگر تھی بھی تو اس وقت تک کے لیے ٹھیک تھی جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ شراب کا پینا تھا اس وقت تک کے لیے کنڈول ہو جائے گا جب تک کہ اس کی آخری حرمت کا حکم نہیں آیا۔ اب اس کے بعد کوئی حکم اگر شراب پیتا ہے تو وہ مجرم ہے، وہ گناہ گار ہے، اسے اس کی سزا ملے گی۔ اس اعتبار سے اب یہ دیکھیے الفاظ سخت، لیکن حضور کے ساتھ خطاب میں یہ الفاظ کی سختی کیوں آ رہی ہے؟ اصل مخاطب وہ مسلمان ہے۔ اگر تمہیں اب ایمان ہے اللہ پر، اور اگر تمہارا یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، تو اب اگر اس کے باوجود وہ تمہاری خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہ تو گویا کہ خود اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہوں گے۔ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اب ان کے لیے یہ قتل ممکن نہیں۔ اب وہ بات جو ہے زیادہ کلیئر ورڈز میں آ رہی ہے کہ ان کو خوب معلوم ہے کہ یہی قبلہ حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یعرفونہ میں جو ضمیر مفعولی ہے، پہچانتے ہیں اس کو، اس کا رخ حضور کی ذات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کا رخ جو ہے قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے۔ اور یہاں پر چونکہ یہ سیاق و سباق میں قبلے کی بات آ رہی ہے، یہ اس قبلے کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے علم میں ہے۔ اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الذین آتیناہم جب آتا ہے، جبکہ یہ معروف کے صیغے میں آتا ہے، تو جو ان کے اچھے لوگ ہیں، جو ان کے حق پسند لوگ ہیں، جو ان میں بہتر لوگ تھے نسبتاً، ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور جب الذین اوتوا الکتاب مجہول کا صیغہ ہوتا ہے تو جو ان کے اشرار تھے، جو ان کے فساق و فجار تھے، جو کہ حق کے پہچاننے کے اندر کوتاہی کر رہے تھے، وہ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مقام ضم میں جب ہوگا تو مجہول میں ہوگا الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے۔ مقام بدہ میں کہیں مقام آئے گا تو وہ معروف میں آئے گا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، لام یہاں پر تاکید کے لیے ہے، خوب پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے بھی ایک گروہ ہے ایسا کہ جو جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، لیکن اب یہ حق آ گیا ہے اے مسلمانوں یا اے نبی آپ کے رب کی، تو ہرگز مت بنیے اس میں کوئی بھی شک کرنے۔ ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شک کا کوئی امکان نہیں، لیکن خطاب یہاں بظاہر حضور سے، حقیقت میں ان مسلمانوں سے ہو رہا ہے جن کو کہ اس تحویل قبلہ پر تشویش پیدا ہو گئی۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اب یہاں پھر قبلے کی جو بنیادی حکمت ہے اس کے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہر ایک کے لیے کوئی ہدف ہوتا ہے، وجہ چہرہ جذب کیا جائے، جدھر رخ اختیار کیا جائے، ہوا مولیہا، وہ اسی کی پیروی کرنے والا ہے، اسی کا اتباع کرنے والا ہے۔ گویا کہ یہ کہ ہر امت کے لیے ایک مرکز، جیسے کہ اب یہ یہود کے لیے یروشلم ہے، یہ اے مسلمانوں قبلہ اہل توحید ہے وہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن یہاں سے بات کا رخ بڑے مانوی انداز کے اندر جو مانوی حقیقت ہے اس کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، یعنی جیسے کہ کہیں دوڑ لگتی ہے تو کوئی نشان مقرر کر لیا جاتا ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہے، جو پہلے جا کر ہاتھ لگا دے گا وہ جیت گیا۔ تو استباق کہتے ہیں دوڑنا، ایک دوسرے سے آگے نکل، سبق آگے نکل جانا، استباق باب افتعال ہو گیا اور اس میں مقابلہ۔ تو مسلمانوں تم دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف، نیکی جو ہے وہ تمہارا ہدف بن جائے، تم ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، لیکن تمہارا یہ مقابلہ، تمہاری یہ مسابقت جو ہے وہ دنیا کے لیے نہ ہو، مال و دولت کے لیے نہ ہو، یہ وہ مانوی حقیقت کی طرف کہ تمہارا رخ مانند تو ہونا چاہیے خیرات، حسنات، نیکیوں کی طرف۔ باقی یہ کہ ایک مادی اور ظاہری بھی قبلہ ہوتا ہے وہ اب تمہارے لیے طے ہو چکا، اور الوحی الہی نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ البتہ تمہارا مانوی قبلہ وہ تو نیکیاں، بھلائیاں، حسنات، تقوی، بر، یہ ہے جو در حقیقت تمہارا اصل قبلہ ہے، جس کی طرف کہ تمہیں دوڑ لگانی ہے، جس کی طرف بڑھنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو اور مقابلہ کرو۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، اور پھر جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا۔ وہ یوم الحشر جو ہے وہ آ کر، ذالک یوم التغابن، وہ جو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے،
کون جیتا، کون ہارا، کون پیچھے رہ گیا، کون آگے نکل گیا، کون متقدم ہوا اور کون متاخر ہوا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت طے ہو جائیں گی، تمہیں جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر۔ اب پھر دیکھیے اس معاملے کی اہمیت میں بیان کر چکا ہوں، کس تکرار کے ساتھ اب اس بات کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی نکلو، یعنی یہ جو قبلہ ہے یہ سفر اور حضر دونوں کا ہے، کہیں سفر میں ہو تو بھی یہی ہے، مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں بھی ہو۔ بہرحال اسی لیے یہ ہمارے ہاں فقہی طور پر لازم ہے، آپ کہیں بھی ہو نماز شروع کرتے ہوئے پوری اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو۔ البتہ دوران سفر آپ ریل گاڑی میں ہیں، فرض کیجئے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ کا رخ ہونا چاہیے قبلے کی طرف، لیکن دوران سفر ریل گاڑی کا رخ بدل گیا، کوئی پرواہ نہیں۔ ہوائی جہاز میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اپنی امکانی حد تک پتہ کیجئے اس وقت میں کہاں ہوں، اور جغرافیے کے حوالے سے آپ ایک قبلے کا رخ معین کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ابتدا میں تو بہرحال اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا، اس کے بعد یہ کہ ڈائریکشن چینج ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس حوالے سے سفر کے اندر بھی اس قبلے کو اسی طریقے سے اس کی پابندی کر دی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ دیکھیے یہاں پر بھی بڑا تہدید آمیز انداز ہے، دھمکی کا، انذار ہے، اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور دیکھو اے مسلمانوں، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے، اگر تم نے اب اس سے اعراض کیا، روگردانی کی، کوئی عصبیت جو ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو مدینے میں ایمان لائے تھے ان میں بس یہودی، ان کے دلوں میں تو عظمت ہے، پوری طریقے سے محبت اور عظمت ہے، وہ یروشلم کی ہے، لیکن جو مسلمان بھی جو اوس اور خزرج کے لوگ ان کے زیر اثر تھے، کیونکہ وہ کلچر کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے انہی کے تابع تھے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہیں یہ شاخ گزر رہا ہو۔ اب ان کا تحدید آمیز انداز ہے، ابتدا میں صیغہ واحد کا، گویا کہ حضور سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں، دونوں اعتبارات سے۔ ایک طرف آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا ہر حکم جو ہے انا اول المسلمین، دوسری طرف یہ کہ آپ کو تو طبعاً ظاہر بات ہے کہ خانہ کعبہ سے محبت ہے، لہذا یہاں اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ کسی بھی درجے میں تحویل قبلہ آپ پر شاخ گزرے، بلکہ آپ تو اس کے منتظر تھے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو یہاں اصل میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے مسلمانوں، جیسا کہ پہلے آیا تھا یہود کے بارے میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، وہاں یعملون تھا صیغہ غائب کا، اور یہاں آ گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اگر کسی درجے میں کسی مسلمان کو یہ گراں گزر رہا تھا، یہ فیصلہ اللہ کا، یہ تحویل قبلہ جو ہے شاخ گزر رہا تھا، تو گویا کہ ان کو تہدید کے انداز میں، دھمکی کے انداز میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ناواقف اور بے خبر نہیں۔ پھر دیکھیے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں سے بھی تم نکلو پھیر دو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ اب فرض کیجئے آپ سفر تو کر رہے ہیں، جا رہے ہیں شمال کی طرف، نماز پڑھنی ہے تو جنوب کی طرف رخ کرنا پڑے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک شخص جو ہے مکے سے جا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے جدہ کی طرف، تو جدہ تو مغرب میں ہے، نماز پڑھتے ہوئے واپس پھر جو ہے ان کے وہاں سے مشرق میں ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، رخ ادھر کرنا پڑے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پھر جمع کا صیغہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر دو اپنے چہروں کو اسی کی جانب۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ۔ اس حصے کو سمجھنے میں کافی دقت ہوئی ہے بہت سے حضرات کو، اور مجھے بھی یہ بمشکل سمجھ میں آیا ہے، لیکن الحمدللہ کہ اب مجھے اس پر پورا انشراح ہے کہ اس قبلے کے تحویل پر حجت کیسے قائم ہو سکتی تھی مسلمانوں پر، کدھر سے حجت قائم ہوئی؟ حجت کا اگر تحویل نہ کرتے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس تحویل قبلہ سے در حقیقت اللہ نے تمہیں ایک الزام سے بچا لیا ہے۔ یہ الزام کدھر سے آ سکتا؟ ظاہر بات ہے کہ تورات کے علماء تو موجود تھے، تورات کے علماء تو یہ جانتے تھے کہ اصل قبلہ وہی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار نہ کرتے، اللہ نے وہی قبلہ مسلمانوں کے لیے مقرر نہ کیا ہوتا، تو یہ الزام ہوتا مسلمانوں کے اوپر کہ تم نے کسی مصلحت کی وجہ سے، یا یہ کہ صرف اپنی کسی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے
تم نے اصل جو حق ہے اس کو چھپایا اور اصل حق کی پیروی نہیں کی، بلکہ لوگوں کی جو بھی سینسٹیوٹیز ہیں ان کو اتنی اہمیت دی کہ تم نے حق سے اعراض کی۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں اہل حدیث مسلک جو ہے، یہ یوں سمجھیے